ناظرین، ماہ رمضان سے پہلے ماہ شعبان کے آخری جمعے کے دن چلتے پھرتے یہ وظیفہ صرف 7 بار پڑھ لو۔ 50 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کی تمام تنگ دستیاں دور ہو جائیں، جو میری بہنیں، جو میرے بھائی چاہتے ہیں کہ ان کی خواہشات پوری ہو جائیں، ان کے گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا، لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ ہو جائے، آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے، تو ماہ شعبان کے آخری جمعے کے دن یہ وظیفہ صرف 7 بار پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگے گا، میرا رب غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ اللہ والو، ماہ شعبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے اور ماہ شعبان کے صرف چند دن باقی ہیں، اور جب کوئی رب کے پیارے محبوب کے مہینے میں رب کے سامنے بیٹھ کر مانگتا ہے، پھر مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آتی ہے۔ اللہ والو، شعبان کے مہینے میں ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ شعبان کے مہینے میں رب کی ذات رزق اور دولت کی برسات فرماتی ہے۔ اسی مہینے میں زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اسی مہینے میں رزق کی تقسیم ہوتی ہے۔ اسی مہینے میں آپ کے پورے سال کا نصیب لکھا جاتا ہے کہ پورے سال میں کیا ملے گا، آپ سے کیا لے لیا جائے گا، آپ کو کتنا رزق ملے گا، کتنی دولت ملے گی۔ آپ رب کریم سے شعبان کے مہینے میں اگر کوئی اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، اپنی کوئی خواہش پوری کروانا چاہتے ہیں، تو ناظرین، ماہ رمضان سے پہلے آخری جمعے کے دن یہ وظیفہ صرف 7 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والو، اس وظیفے کی قدر و قیمت بتانا شروع کروں تو صرف اتنا کہوں گی کہ اگر آپ کے گھر میں فاقے ہیں، آپ کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، اگر آپ کا کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، آپ کی کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، آپ صبح سے شام تک دن رات محنت اور مشقت کرتے ہیں، پھر بھی کامیابی مقدر نہیں ہوتی، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر شعبان کے آخری جمعے کے دن یہ وظیفہ صرف 7 بار پڑھ لینا۔ اس وظیفے کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ شعبان کے اس آخری عشرے میں آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہے نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہے نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ اللہ والو، آپ دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، آپ دکان پر ہیں، آپ دفتر پر ہیں، آپ کاروبار پر ہیں، آپ سفر میں ہیں، صرف چند منٹ نکال کر ماہ رمضان سے پہلے شعبان کے آخری جمعے کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ آج شعبان کا وہ مہینہ ہے، وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں کہ اس مہینے میں رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ کروڑوں روپے سننے کے بعد بہت سے لوگ سمجھیں گے کہ کروڑوں کوئی ایسے تو نہیں مل جاتے۔ اللہ والو، میں کسی بندے سے نہیں مانگنے کا کہہ رہی، میں تو رب سے مانگنے کا طریقہ بتا رہی ہوں، ایسا ذکر، ایسا وظیفہ، ایسے اعمال بتا رہی ہوں جن کو واقعی 3 بار پڑھنے سے رب کی ذات جھولیاں بھر کر عطا فرماتی ہے، جن کو صرف 3 بار پڑھنے سے غیبی مدد آ جاتی ہے، جن کو صرف 3 بار پڑھنے سے اگر کوئی من پسند نوکری کے لیے پڑھتا ہے، من پسند شادی کے لیے پڑھتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پڑھتا ہے، تو آج ماہ رمضان سے پہلے آخری جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھنا۔ اس وظیفے کو دولت کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے، اس وظیفے کو مشکل کشا عمل بھی کہا جاتا ہے، اس وظیفے کو بخشش کا، اس وظیفے کو گناہوں سے نجات کا، اس وظیفے کو ہر مسئلے کا حل بھی کہا جاتا ہے۔ رمضان سے پہلے شعبان کا آخری جمعہ ہے، وظیفہ چھوڑنے کا کوئی بہانہ نہیں، آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ آج ماہ شعبان کے آخری جمعے کا یہ خاص الخاص وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہم تو بے شمار محنت اور مشقت کرتے ہیں، ہم دن رات محنت کرتے ہیں، بڑے بڑے وظائف، تسبیحات، اعمال کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری حاجات پوری نہیں ہوتی، ہمارے گھر سے رزق اور دولت کی پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ جو لوگ وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، وہ آج ماہ شعبان کے آخری جمعے کے دن یہ وظیفہ ایک
بار میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھیے گا۔ لوگ وظائف بتاتے ہیں، کامیابی کے راز کوئی نہیں بتاتا۔ آج اپنی بہنوں کو آج آپ کے حوالے وہ تمام کامیابی کے راز کر رہی ہوں کہ اگر کوئی ماہ شعبان کے آخری جمعے کے دن نیا چاند نکلنے سے پہلے، ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھ لیتا ہے تو رب کی ذات آپ کو وہ سب عطا فرمائے گی جو آپ کبھی سوچا کرتے تھے کہ کاش میرے پاس بھی بڑی گاڑی ہو، کاش میرے پاس بھی بنگلہ ہو۔ آج ماہ شعبان کے آخری جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ گاڑی، بنگلہ، مکان، نوکری، شادی جو بھی مانگو گے، صرف 3 بار یہ وظیفہ پڑھنے سے ہر شے آپ کے قدموں میں ہوگی۔ اور اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ وظیفہ پڑھ کر آپ کو کئی سالوں، کئی مہینوں تک انتظار کرنا پڑے گا۔ یہاں آپ نے ماہ شعبان کے آخری جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھا، انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ جو لوگ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو لوگ جلد مصیبتوں سے، رکاوٹوں سے، پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، جو جلد رب کریم سے، رحمتوں سے، برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ماہ شعبان کے آخری جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیجئے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے ماہ شعبان کے آخری جمعے کے دن کا یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ میرے رب کریم نے چاہا آپ کو اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ وہ رب اتنا رحمان ہے، اتنا کریم ہے کہ جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا کر دیتا ہے، عطا فرما دیتا ہے۔ ناظرین، ہمیں ہی مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج جو کوئی بے اولاد ہے، اولاد کے لیے پڑھ لے، انشاءاللہ نرینہ اولاد عطا ہوگی۔ اللہ والو، جو لوگ بیٹے کے خواہش مند ہیں، بیٹا بھی مانگو گے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ آج وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج رب کی ذات خود دے رہی ہے، لیکن ہے کوئی مانگنے والا جس کی حاجت کو رب پورا کر دے تو پھر بدقسمت ہے، بدبخت ہے وہ بندہ جو ماہ شعبان کے آخری جمعے کے دن کو لاپرواہی میں گزارے گا۔ آج کوئی بے روزگار ہے جس کی دکان پر گاہک نہیں آتے، آپ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے، اسی مہینے میں رزق کی تقسیم ہوتی ہے، اسی مہینے میں رب کعبہ مقدر کا ستارہ چمکا دیتے ہیں۔ آپ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے، نیت کر کے دیکھیے، انشاءاللہ آپ کی دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ وہ جو کئی سالوں سے رکے ہوئے کام ہیں، یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنے سے انشاءاللہ پورے ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے زہر WF چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے زہر WF چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اب اللہ والو، آپ نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بنا سکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج ماہ شعبان کے آخری جمعۃ المبارک کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے ماہ شعبان کے آخری جمعۃ المبارک کے دن کا واسطہ۔ اے میرے مولا، ہم سب کے دل کی تمام جائز حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مولا، جو بے روزگار ہیں، اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوٹے۔ اے میرے مالک و مولا، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو
دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مالک و مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، اور وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما، آمین اللہم آمین۔ ناظرین، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والو، بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ اور آج ماہ شعبان کے آخری جمعۃ المبارک کا دن ہے، اس جمعے کو دولت والا جمعہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کے پاس پورا دن، پوری رات موجود ہے، جب آپ کا دل کرے آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والو، پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں، ان کو ترتیب وائز ہی پڑھا جاتا ہے۔ اور ناظرین، میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں جو آسانی کے ساتھ پڑھا جائے، ستھرا پڑھا جائے، اچھا پڑھا جائے، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص نیت کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، جتنی زیادہ توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ والوں کامیابیوں کے اتنے ہی زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین، آپ لوگوں نے ہمارا یہ ZoHerWF چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور اس چینل پر آپ کو ایسے ایسے طاقتور وظائف ملیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی کو چار چاند لگ جائیں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ لیکن شرط کیا ہے؟ آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل سے جڑنا ہے، جڑ جانا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو بہترین وظائف ملتے رہیں۔ وظائف بہت سے لوگ بتا رہے ہیں، لیکن ناظرین، سینے کے راز ہر کوئی نہیں بتاتا، ہر کوئی نہیں بتاتا کہ سینے کا اصل راز کیا ہے۔ اس لیے آپ لوگ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ وظائف کتنے زیادہ کارآمد ہیں۔ ناظرین، اگر آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو اللہ پاک آپ کے لیے ان سے پہلے آسانی پیدا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو جہاں تک ہو سکے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ ناظرین، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی بھی ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا، وظیفے کا طریقہ بتا رہی ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کے ویڈیو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا یا مس ہو گیا تو ناظرین، وظیفے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، اور یہ موقع ایک بار آتا ہے۔ اگر آج آپ نے شعبان کے آخری جمعے کے دن کو لاپرواہی میں گزار دیا تو پھر پورا سال انتظار کرنا پڑے گا، پورا سال پچھتانا پڑے گا کہ کاش ہم نے شعبان کے آخری جمعے کے دن کا وظیفہ پڑھا ہوتا تو آج در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی، میں بھی رزق اور دولت سے مالا مال ہو جاتا۔ اگر اس پچھتانے سے بچنا چاہتے ہیں تو جو بھی کام ہے وہ کرتے رہیں، لیکن چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ بھی لازمی پڑھ لیں۔ ماہ رمضان سے پہلے شعبان کے آخری جمعے کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی اب آپ نے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی
کرنی ہے۔ اور آج اگر آپ ایک لمبی لسٹ بنا کر بیٹھو گے، آج اگر آپ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، سینکڑوں حاجات بھی لے کر بیٹھو گے تو آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو مانگتے چلے جاؤ گے، میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ آج ہر وہ بندہ جو لاچار ہے، مایوس ہے، ڈپریشن میں ہے، وہ آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران اپنے مقصد کی نیت لازمی کرے۔ اور اگر کوئی فقیر بھی مقصد کی نیت کر کے بیٹھے گا تو میرا رب فقیری سے بادشاہی عطا فرمائے گا۔ خدارا میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آپ جو مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ یہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ اپنے اختتام کی طرف ہے۔ یہ پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ شعبان کے مہینے میں رب کریم اپنے پیارے محمد کملی والے آقا کے صدقے مانگنے والے کی ہر حاجت کو پورا کرتے ہیں، اور اس مہینے میں مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کی، اپنی حاجت کی نیت کرنی ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے، لاپرواہی مت کیجیے گا۔ اگر آپ ویڈیو سکپ کر کے دیکھو گے تو ذمہ دار آپ خود ہوں گے، پچھتاوا پورے سال کا ہوگا۔ مقصد کی نیت کرتے ہوئے فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پہلے آپ نے درود پاک پڑھا، پھر مقصد کی نیت کی، پھر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ اگر یہاں تک بھی آپ نے اپنی مرضی کی تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ بسم اللہ پڑھتے ہی فوری طور پر آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام ایک ایسا طاقتور ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو اس نام سے پکارتا ہے فوری طور پر غیبی مدد آ جاتی ہے۔ فرشتے غیب سے رزق اور دولت کے خزانے چھوڑ جاتے ہیں، غیب سے ہر مشکل پریشانی کا حل ہو جاتا ہے۔ وہ جو کئی سالوں سے رکے ہوئے کام ہے، راتوں رات ہر پریشانی کا حل ہو جاتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا لطیفو یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا لطیفو رب کریم کا صفاتی نام ہے، یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے۔ آپ نے یا لطیفو یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا لطیفو ایک ایسا خاص عمل ہے کہ اگر آپ کسی طاقتور دشمن کو ذہن میں رکھ کر پڑھو گے تو میرا رب اس کے دل کو بھی نرم فرما دے گا۔ اگر آپ کسی سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، آپ کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے یا لطیفو یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا لطیفو یا اللہ پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو مانگتے چلے جاؤ گے، جو مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ یا لطیفو رب کریم کا ایک ایسا نام ہے کہ آپ کے ہاتھ میں الادین کا چراغ آ جائے گا۔ جیسے کسی کے ہاتھ میں الادین کا چراغ آ جاتا ہے اور بندہ الادین کے چراغ کو رگڑتا ہے اور وہ آپ کی ہر بات ماننا شروع کر دیتا ہے۔ اس طرح آپ یا لطیفو یا اللہ کو ماہ شعبان کے آخری جمعے کے دن پڑھیے گا۔ یہ ماہ رمضان سے پہلے شعبان کے آخری جمعے کے دن کا خاص الخاص وظیفہ ہے۔ یہ آج کے دن آخری موقع ہے، آپ پورے دن میں، پوری رات میں، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس وظیفے کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا لطیفو یا اللہ دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ یا لطیفو یا اللہ ایک بار ہو گیا، یا لطیفو یا اللہ دو بار ہو گیا، یا لطیفو یا اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا لطیفو یا اللہ کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجات ہوں گی انشاءاللہ یا لطیفو یا اللہ کو پڑھتے دوران فوری طور پر پوری ہو جائیں گی۔ یا لطیفو یا اللہ کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اور کیا پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ اللہ والو، یہ قرآن پاک کی ایک ایسی سورہ مبارکہ ہے جو سورہ اخلاص کہلاتی ہے۔ سورہ اخلاص کی قدر و قیمت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ سورہ اخلاص رب کی
वहदानियत बयान करती है, रब की बेनियाजी को बयान करती है। आप माह रमजान से पहले शाबान के आखिरी जुमे के दिन आपने सूरह इखलास को पढ़ना है। अल्लाह वालों, 3 बार सूरह इखलास पढ़ने से एक मुकम्मल कुरान मजीद का सवाब होगा और एक मुकम्मल कुरान मजीद की तिलावत से रब की जात राजी हो जाएगी। और जो कोई बंदा आज माह शाबान के आखिरी जुमे के दिन सिर्फ 3 बार सूरह इखलास पढ़ेगा, रब की जात से आंखों में आंसू लिए तड़पते हुए जो भी मांगोगे मेरा रब झोलियां भर भर कर अता फरमाएगा। वो जात इतनी रहमान है, इतनी करीम है कि जब देने पर आती है तो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देती है। आज बेरोजगार हो, रोजगार मांग लो, कर्जदार हो, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लो। सूरह इखलास 3 बार पढ़नी है। आप 3 बार सूरह इखलास पढ़ते दौरान दिल में जो आता चला जाएगा मांग लो। आप रब्बे करीम से जो जो मांगते चले जाएंगे मेरा रब अता फरमाने पर कादिर है। तो नाजरीन, पहले नंबर पर या लतीफू या अल्लाह और दूसरे नंबर पर सूरह इखलास और तीसरे नंबर पर जो वजीफा बताने जा रही हूँ उसको पढ़ते साथ ही तकदीर बदल जाएगी, नसीब खुल जाएगा। आज तीसरे नंबर पर जो वजीफा बताने जा रही हूँ इसको पढ़ने से 300 रिस्क के दरवाजे खुलते हैं। इसको पढ़ने से रिस्क की तमाम तंगदस्तियां खत्म हो जाती हैं। आपने तीसरे नंबर पर या रज़्ज़ाकू या अल्लाह को पढ़ना है। ये रब्बे करीम के 2 नाम हैं। या रज़्ज़ाकू रब्बे करीम का सिफाती नाम है, या अल्लाह रब्बे करीम का जाती नाम है। या रज़्ज़ाकू को पढ़ने वाले पर रिस्क के 300 दरवाजे खुलते हैं। या रज़्ज़ाकू पढ़ने वाले को रिस्क इतना दिया जाता है, इतना दिया जाता है कि आपसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप मालो दौलत संभाल सकते हो तो या रज़्ज़ाकू या अल्लाह को 11 बार पढ़िएगा। वजीफा पढ़ते दौरान 3 बातों का ख्याल रखना है। पहली बात, वजीफा करते दौरान ना तो आपने किसी से बात करनी है और ना ही कोई आपसे बात करेगा। दूसरी, वजीफा पढ़ते दौरान आपने तवज्जो और डूबकर तन्हाई में बैठकर अपनी हाजत को ज़हन में रख कर ये वजीफा पढ़ना है, क्योंकि आज जिस हाजत को, जिस मकसद को ज़हन में रख कर बैठोगे वो पूरी होकर रहेगी। और तीसरी बात, वजीफा मुकम्मल होते ही आपने आखिर में अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। आज माह शाबान के आखिरी जुमे के दिन की कबूलियत की घड़ियां हैं। कमली वाले आका का महीना है और ये महीना भी अपने इख्तिताम की जानिब है। माह रमजान की आमद है। प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मेरा रब झोलियां भर रहा है, खजाने बांट रहा है। आप भी झोलियां भर लो। आपने या रज़्ज़ाकू या अल्लाह को 11 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या रज़्ज़ाकू या अल्लाह 1 बार हो गया, या रज़्ज़ाकू या अल्लाह 2 बार हो गया, या रज़्ज़ाकू या अल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आप या रज़्ज़ाकू या अल्लाह को अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है। 11 बार पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आखिर में उतना ही दरूद पाक लाजमी पढ़िएगा जितना आपने इस अमल के शुरू में पढ़ा। जब शाबान के इन आखिरी लम्हात में रब की जात कमली वाले आका के सदके झोलियां भर रही है तो फिर आप क्यों अपनी झोलियां नहीं भरवा रहे। वजीफा पढ़ते साथ ही आखिर में उतना ही दरूद पाक लाजमी पढ़िएगा जितना आपने इस अमल के शुरू में पढ़ा। इंशाअल्लाह ये वजीफा पढ़ने के बाद पूरी जिंदगी दोबारा किसी और वजीफे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अल्लाह हम सब का हामियो नासिर हो। अल्लाह हाफिज।